مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلے کے 16ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ہجرت کے تیسرے سال جو اہم واقعات رونما ہوئے ان میں سے چند کو جاننے کی سعادت حاصل کریں گے. ہجرت کے تیسرے سال کا اہم واقعہ غزوہ احد ہے. دور جاہلیت میں جہالت کے اثرات میں ایک یہ بھی تھا کہ اگر ایک قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے ایک فرد کو قتل کر دیتا تو فریقین کے لیے جنگ فرض ہو جاتی. دونوں ایک دوسرے سے انتقام لیتے رہتے اور یہ سلسلہ برسوں جاری رہتا. صلح صفائی کا تو تصور تک نہ تھا، صرف انتقام کی آگ تھی جو بھڑکتی رہتی اور دن بدن بڑھتی ہی رہتی. کوئی پانی ایسا نہ تھا جو اس آگ کو بجھا سکتا. غزوہ بدر میں قریش کے 70 رؤسا ہلاک ہوئے تو اس آگ کو بھی بجھنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوا. اور یہ بھی کوئی معمولی سردار نہ تھے، سبھی بڑے نامی گرامی اور اپنے قوم کے سرغنہ افراد تھے. قوم کے سر کا تاج تھے، اس کی عزت و آبرو تھے، لہٰذا ان کی ہلاکت سے مکہ کے بچے، بوڑھے، مرد و عورت، بالخصوص نوجوان سب ہی برافروختہ تھے، جس کا اظہار شب و روز وہ اپنی محافل، مجالس، حتیٰ کہ کاروباری اوقات میں کرتے رہتے. کوئی ان کو روکنے والا نہ تھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی معلم نہ تھا جو انہیں صبر و تحمل کا درس دیتا. چنانچہ انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا چاہیے. لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں. آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آسان ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے. اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت اضافہ کرنا نہایت ضروری خیال کیا. چنانچہ ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا، جو اپنی آتش بیانی سے تمام قبائل عرب میں جوش انتقام کی آگ لگاتے رہتے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی. مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئیں، جن کے باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے. ان عورتوں نے قسم کھا لی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کا چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا. اس بنا پر ہند نے وحشی کو، جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو وہ اس کارگزاری کے صلے میں اسے آزاد کر دے گی. الغرض بے پناہ جوش و خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار مکہ سے روانہ ہوا اور ابو سفیان اس لشکر جرار کا سپہ سالار بنا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ، جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار قریش کی لشکر کشی سے مطلع کیا. یہ خبر سن کر 14 شوال 3 ہجری جمعے کی رات کاشانہ نبوت اور مدینہ کے اہم ناکوں پر انصار کا پہرا بٹھا دیا گیا. مدارج النبوہ میں بیان ہے کہ مہاجرین اور انصار سے مشورے کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر سے باہر نکل کر میدان میں دشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، جبکہ منافقوں نے شہر میں پناہ لے کر کفار قریش کے حملوں کی مدافعت کا مشورہ دیا، جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ پیغمبروں کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر اتار دیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو، اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرور تمہاری فتح ہوگی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام 1000 کی فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اور 300 آدمیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں کرا اور میری رائے کے خلاف میدان میں نکل پڑے، لہٰذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں کے ایک لشکر کو جو آپ کی مدد کے لیے آ رہا تھا یہ فرما کر واپس بھیج دیا کہ ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد کیا، اذ ہمت الطائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں کل 700 صحابہ رہ گئے، جن میں کل 100 زرہ پوش تھے، اور کفار کی فوج میں 3000 اشرار کا لشکر تھا، جن میں 700 زرہ پوش جوان، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں۔ شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کا معائنہ کیا اور جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس لوٹا دیا۔ بخاری شریف اور مدارج النبوہ میں روایت ہے کہ مشرکین تو 12 شوال 3 ہجری بدھ کے دن ہی مدینہ کے قریب پہنچ کر کوہ احد پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 شوال بعد نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے اور 15 شوال کو فجر کے وقت احد پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھا کر میدان میں مورچہ بندی شروع فرمائی اور صف بندی کے وقت احد پہاڑ کو پشت پر رکھا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ تھا جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درے کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا اور یہ حکم دیا کہ دیکھو، ہم چاہے مغلوب ہوں یا غالب، مگر تم لوگ اپنی اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں۔ معلم حکمت و دانائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مورچے پر متعین مجاہدین کے لیے کس قدر واضح ہدایت فرمائی، کیونکہ ان حضرات کی ذرا سی غلطی سے حالات نہایتی ہولناک صورت اختیار کر سکتے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ جنگ کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں آگے آئیں اور ایسے اشعار پڑھے جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام کا جوش بھرا ہوا تھا۔ جنگ کی ابتدا کفار کی طرف سے ہوئی کہ وہی جنگ کرنے آئے تھے اور شمع اسلام کو بجھانے، نیز مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے فریب میں مبتلا تھے، جبکہ مسلمان نہ کسی پر حملہ آور ہوتا ہے اور نہ ہی جنگ کی ابتدا کرتا ہے کہ اسلام تو امن و آتشی کا درس دیتا ہے، دہشت گردی کو ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے۔ پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کب گوارا ہو سکتا ہے کہ انسان ہی کو قتل کرے یا اس کی عزت و آبرو کو پامال کرے اور اسے ہراساں اور خوفزدہ کرے؟ وہ تو آقائے رحمت ہیں، ہر کسی کے لیے ان کا دامن رحمت کشادہ اور کھلا ہوا ہے۔ الغرض گھمسان کا رن پڑا میدان کا ارزار گرم تھا، اللہ کے سپاہی اللہ بزرگ و برتر کا نام لیتے سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے، مشرکین بھی لڑ رہے تھے لیکن بزدل تھے، خوف زدہ تھے، لہٰذا زیادہ دیر اللہ کے شیروں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حضرت ابو دجانہ، طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا حمزہ، سیدنا علی، سیدنا انس بن نضر، سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہم جس شجاعت و بے جگری سے حملے کر رہے تھے اور لڑ رہے تھے، اس نے سورماؤں کے چھکے چھڑا دیے، یہاں تک کہ ان کے قدم اکھڑنے لگ گئے اور وہ بھاگنے کی فکر کرنے لگ گئے۔ ان کے سوار دستوں نے 3 مرتبہ پہاڑی کے عقب سے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ٹیلے پہ متعین دستے کی طرف سے بے پناہ تیروں کی بارش نے انہیں آگے نہ بڑھنے دیا۔ کفار کے علمبردار ایک ایک کر کے زمین پر ڈھیر ہونے لگے اور کفار بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔
کفار کی بھگدڑ اور مسلمانوں کی فاتحانہ قتل و غارت کا یہ منظر دیکھ کر وہ 50 تیر انداز جو مسلمان درے کی حفاظت پر مامور تھے اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید پہاڑ کی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ درہ پہرے داروں سے خالی ہو گیا ہے، فوراً اس نے درے کے راستے سے فوج لا کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے چند جانبازوں کے ساتھ انتہائی دلرانہ مقابلہ کیا، مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب کیا تھا؟ کافروں کے فوج کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ خالد بن ولید نے زبردست حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار کی فوج بھی پلٹ پڑی۔ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں اور کفار کی آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو رہا تھا، اور مسلمانوں کا لشکر چکی کے 2 پارٹوں میں دانے کی طرح پسنے لگا۔ مسلمانوں میں ایسی بدحواسی اور ابتری پھیلی کہ اپنے اور بیگانے کی تمیز نہیں رہی۔ خود مسلمان کی تلواروں سے قتل ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو کہ لشکر اسلام کے علم بردار تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مشابہ تھے، کفار کے تیر سے شہید ہو گئے۔ ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے غل مچا دیا کہ معاذ اللہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے۔ اس آواز نے غضب ہی ڈھا دیا۔ مسلمان یہ سن کر بالکل ہی پراگندہ دماغ ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینہ کے قریب پہنچ گئے، کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، اپنی جان بچاتے رہے یا جنگ کرتے رہے۔ کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس ہلچل اور بھگدڑ میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی، اور جو جانثاری کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے 2 طرفہ حملوں کے نرغے میں پھنس کر مجبور و لاچار ہو چکے تھے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ جنگ جاری تھی اور جانثاران اسلام جو جہاں تھے وہیں لڑائی میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ جمال نبوت کو تلاش کرتی تھیں۔ عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی خوش نصیب آنکھیں تھیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا کہ اے مسلمانوں ادھر آؤ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں۔ اس آواز کو سن کر تمام جانثاروں میں جان پڑ گئی اور ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر مسلمان آنے لگے۔ کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ روک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ بکھرے ہوئے مسلمان ابھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع بھی نہیں ہوئے تھے۔ عبداللہ بن قمیہ نے جو قریش کے بہادروں میں بہت ہی نامور تھا، اس نے ناگہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، ایک دم بجلی کی طرح صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ظالم نے پوری طاقت سے آپ کے چہرہ انور پر تلوار ماری، جس سے خود کی 2 کڑیاں رخ انور میں چبھ گئیں۔ ایک دوسرے کافر نے آپ کے چہرہ اقدس پر ایسا پتھر مارا کہ آپ کے 2 دندان مبارک شہید اور نیچے کا مقدس ہونٹ زخمی ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے کفار نے آپ پر تیر و تلوار کا وار شروع کر دیا، اور کفار کا ہجوم آپ کے ہر 4 طرف سے حملہ کرنے لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے نرقے میں محصور ہونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر جانثار صحابہ کا جوش جانثاری سے خون کھولنے لگا، اور وہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے اس جنگ کی آگ میں کود پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ غیر جانثار صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور ایسی بہادری اور جانبازی سے جنگ کرتے رہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ ظالم کفار انتہائی بے دردی کے ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے، مگر اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ دعا تھی، رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دندان مبارک کے صدمے اور چہرہ انور کے زخموں سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اس حالت میں آپ ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے جو ابو عامر فاسق نے جا بجا کھود کر چھپا دیا تھا تاکہ مسلمان لا علمی میں ان گڑھوں کے اندر گر پڑیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اٹھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خود کی کڑی کا ایک حلقہ جو چہرہ انور میں چبھ گیا تھا اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس زور کے ساتھ کھینچ کر نکالا کہ ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور چہرہ انور سے خون بہہ نکلا۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لیے پہنچنا بہت دشوار تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے اور چہرہ انور سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کے لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں سے خون دھو رہی تھیں، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی تو خون فوراً ہی تھم گیا۔ ناظرین، اسی جنگ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند حضرت حمزہ کی مقدس لاش کو تلاش کر رہی تھی کیونکہ حضرت حمزہ ہی نے جنگ بدر کے دن ہند کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا۔ جب اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو پا لیا تو خنجر سے پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکال لیا اور چبا گئی، لیکن حلق سے نہ اتار سکی، اس لیے اگل دیا۔ ناظرین، اس جنگ میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 4 مہاجر اور 66 انصار تھے، اور 30 کی تعداد میں کفار بھی نہایت ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ جنگ احد میں مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت ہی مجاہدانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا۔ حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہما کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ دونوں پائنچے چڑھائے ہوئے مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین خصوصاً زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور مجاہدین نے اسلام نے ابھی سکون کا سانس بھی نہ لیا تھا اور زخموں کے درد میں کمی تک نہ ہوئی تھی، اور ہتھیار اتارے پورا ایک دن بھی نہ گزرا تھا کہ غزوہ حمراء الاسد پیش آ گیا۔ شیطان نے کفار مکہ کو ورغلایا کہ حقیقت میں جنگ احد میں فتح تو درکنار کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کے صف اول کے کسی شخص کو قتل نہیں کر سکے، اور باوجود جان توڑ کوششوں کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے میں ناکام رہے۔ چونکہ ابھی وہ سب زخموں سے نڈھال ہوں گے اور ہمارا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہوگی، اس قسم کے خیالات نے انہیں دوبارہ حملہ کرنے پر آمادہ کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی تو آپ نے صبح اعلان فرما دیا کہ کفار پر حملے کے لیے سب تیار ہو جائیں، اور اس لشکر میں صرف وہی مجاہدین شامل ہوں گے جو کل غزوہ احد سے واپس آئے۔ پس جس نے اعلان سنا وہ بلا تساہل بلا تاخیر گھر سے لبیک کی صدا بلند کرتا ہوا نکلا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا اور ایسا ہی تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار سے تھکان بھی دور ہو گئی اور زخموں کا درد بھی رفع ہو گیا۔ مزید برآں نہ کسی بیوی نے شوہر کو منع کیا، نہ کسی ماں نے بیٹے کو، نہ کسی بہن نے بھائی کو روکا، کہ سب پیکر اطاعت تھے، سب سچے عاشق رسول تھے۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں زخمی لیکن تر و تازہ غلام نہایت جوش و جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے حمراء الاسد میں خیمہ زن ہوئے، لیکن آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی اور تدبیر کی وجہ سے کفار ڈر کر بھاگ گئے، اور چند روز حمراء الاسد میں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے اور فتح و کامیابی کا پرچم لہراتے واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ ناظرین، ہجرت کے 30 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، جو کہ غزوہ احد کے بعد بیوہ ہو گئی تھیں۔ انہیں 8 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسی حجرہ مبارک میں قیام پذیر رہیں۔ اسی سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح فرمایا۔ وہ حضرت عبداللہ بن جوحش رضی اللہ عنہ کی رفیقہ حیات تھیں، جو کہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔
بیوہ ہونے کے بعد نہایت غمزدہ اور افسردہ رہتی، صورت شکل کی بھی اچھی نہ تھیں جو کوئی دوسرا ان سے نکاح کر لیتا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کا حال بتایا، پس آپ نے ان کو اپنی زوجیت میں لے کر سہارا دیا۔ حرم نبوی میں رہنے کا ان کو صرف 8 مہینے شرف حاصل ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی اور حضرت عثمان کی اہلیہ حضرت رقیہ کا وصال عین اس روز ہوا جس دن اہل مدینہ کو غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی شاندار فتح کی خبر ملی۔ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کو بے حد چاہتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو بھی ان کی زوجیت میں دینے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ عظیم فضیلت ہے کہ آپ کے عقد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں، اسی نسبت سے آپ کو ذو النورین کہا گیا۔ جمادی الثانی 3 ہجری کو یہ نکاح ہوا۔ ناظرین، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی پیدا ہوئے۔ چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت فاطمہ نیز حضرت علی سے بے حد محبت تھی، لہٰذا ان کے صاحبزادے کی پیدائش پر بہت خوشی ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، جس کے لیے 2 دمبے ذبح کیے۔ حضرت فاطمہ کو حکم دیا کہ بچے کے سر کے بال منڈوائیں اور ان کے ہم وزن چاندی کا صدقہ کریں۔ تعمیل حکم کی گئی، اسی دن بچے کی ختنہ کرائی گئی اور 7ویں ہی دن اس کا نام رکھا گیا۔ بچے کی پیدائش سے متعلق یہ امور ہمیشہ کے لیے سنت قرار دیے گئے، گویا حضرت امام حسن کی ولادت کی برکت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی پیدائش سے متعلق شرعی احکام ملے جن پر ہم عمل کرتے ہیں اور اجر و ثواب پاتے ہیں۔ اسی سال وراثت کا قانون جو معیشت و معاشرت، عدل و انصاف کی بقا کے لیے ناگزیر ہے، اس سے متعلق قرآن کے احکام نازل ہوئے، جن میں خصوصی طور پر ذوی الارحام کے حقوق کو تفصیلی طور پر بیان کیا گیا، اور مسلمانوں کو مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کی مخالفت کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ ہجرت کے 3 سال کون کون سے امور انجام پائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی سعادت حاصل کریں گے ہجرت کے 4 اور 5 سال کون کون سے اہم واقعات رونما ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم